اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قلندر بابا اولیاء کی ایک عہد ساز اور الہامی تصنیف لوح و قلم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم نے گزشتہ نشست میں جو پڑھا، جو مطالعہ کیا، اس کا جو اہم نکات ہیں وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علیین اور سجین دو کرداروں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ علیین اعلیٰ کردار ہے اور سجین اسفل کردار ہے۔ یہ دونوں کردار اصل میں کیا ہیں؟ یہ دونوں حواس کے کردار ہیں، اور یہ دونوں کردار حواس میں ریکارڈ ہوتے رہتے ہیں۔ عالم ناسوت میں، یعنی اس مادی زندگی میں، ان کرداروں کا ریکارڈ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں رہتا، بلکہ حواس کے اندر چھپا رہتا ہے، اور یہ دونوں ریکارڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب المرقوم کا نام دیا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ جیسے انسان عالم ناسوت سے منقطع ہوتا ہے تو رویت کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی عالم ناسوت میں رویت کے حواس غالب ہوتے ہیں۔ جب عالم ناسوت سے انسان منقطع ہوتا ہے تو رویت کے حواس مغلوب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی روح کے حواس کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور رویت کے ریکارڈوں میں سے ان تقاضوں کا ریکارڈ جن کا ملکہ رویت میں پیدا کیا گیا تھا نگاہ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان تقاضوں کا ریکارڈ مخفی رہتا ہے جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ قیامت کے دن جب کائنات کا پہلا سفر طے ہو جائے گا تو انسان اور جنات جو کائنات کا حاصل سفر ہیں اس لیے جمع کیے جائیں گے کہ کائنات کے دوسرے سفر کا آغاز ہو۔ اس دن ان تقاضوں کا ریکارڈ تلف کر دیا جائے گا جن کا ملکہ پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن پاک کی تین اصطلاحات علیین، سجین اور کتاب المرقوم کی اصل حقیقت حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضور قلندر بابا اولیاء نے بیان کیا تھا کہ حواس جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے کام کرتے ہیں ان سے کام لینے میں شعور کا ایک کردار ہے، اور شعور کا ایک کردار جو ہے وہ ایک درجے پہ غیر متغیر ہے، اور وہ اپنی حدوں میں ایک ہی طرز پر دیکھتا، سوچتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے، اور یہ شعور ہر ذرے میں ایک ہی زاویہ رکھتا ہے۔ پھر اسی لامکانی شعور سے دوسرا شعور تخلیق پاتا ہے، اور اسی کو حقیقت واردہ کا نام دیا۔ لیکن پھر جب یہ شعور ابھر کر تیسرے شعور کی سطح پر وارد ہوتا ہے تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ رفتار روشنی کی رفتار سے لاکھوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ شعور بھی ایک نمایاں سطح کی طرف جد و جہد کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ نمایاں سطح پر داخل ہونے کے بعد عالم ناسوت کے عناصر میں منتقل ہو جاتا ہے، اور عناصر کا یہ مجموعہ فرد کا چوتھا شعور ہے، اور جو بالکل سطحی کردار رکھتا ہے، اسی لیے اس کا ٹھہراؤ، ٹھوس پن کم ہوتا ہے اور بہت ہی کم وقفے پر مشتمل ہے۔ تو چونکہ حواس کا میلان جمال کی طرف ہوتا ہے لیکن جمال کے مدارج سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا، اس واسطے اس میں خلا پائے جاتے ہیں، اور ان خلاؤں کو پر کرنے کے لیے انہی حواس میں ایسے تقاضے بھی موجود ہیں جن کا نام ہم ضمیر رکھتے ہیں، اور پھر انہی خلاؤں کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے شریعتیں نافذ کیں۔ چونکہ نوع انسانی کی تخلیق کے پیش نظر جمال کا منتہا
صرف ایک ہو سکتا ہے، اور اسی کو توحید باری تعالیٰ کہا گیا ہے۔ یعنی تخلیق اس لیے کی گئی ہے کہ انسان باری تعالیٰ کی توحید کو سمجھے، اور یہ انبیاء کرام پر یہ منتہا یا یہ جو مقصد ہے یہ وحی کے ذریعے منکشف ہوتا ہے، اور وہی توحیدی نقطہ جو ہے یہ ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ سارا اگر نوع انسانی کو آپ کسی ایک متفق نقطے پہ جمع کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کیونکہ جسمانی وظائف جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو روحانی وظائف جو ہیں وہ یکساں ہو سکتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ وظیفہ روحانی جو ہے اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ صفحہ نمبر 210 پہ ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا تذکرہ شعور چہارم کے ضمن میں ضروری سمجھ کر کیا ہے۔ دراصل ہمارا مدعا یہ ہے کہ رویت کے حواس وحی کی رہنمائی کے بغیر صحیح قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم بقیہ 3 شعوروں کو اجمالی طور پر سمجھ لیں تو وحی کی مرکزیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ نوٹ کریں اس بات کو کہ یہ ساری بات کیوں بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور یہ 4 شعوروں کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے، کہ یہ رویت کے درجے پہ حواس جو ہیں یہ وحی کی رہنمائی کے بغیر صحیح قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کی بار بار تلاوت اور اس کی ریپیٹیشن کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم باقی تینوں شعوروں کو اجمالی طور پر سمجھ لیں تو وحی کی مرکزیت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی یہ 3 شعوروں کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم وحی کی مرکزیت تک پہنچ سکیں۔ جب ہم علم نبوت کے اجمال کو معلوم کر لیں گے تو ہماری اپنی فکر علم نبوت کے مقابلے میں تمام قیاسی علوم کو مسترد کرنے پر مجبور ہوگی۔ جب ہم علم نبوت کے اجمال کو معلوم کر لیں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بقیہ 3 شعوروں سے واقف اور آگاہ ہوں۔ اگر ہم ان سے واقف اور آگاہ نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی وحی کی طرزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ 4 شعور کسی نہ کسی طرح انسان کو اس نظریے پر مجتمع ہونا پڑے گا کہ یہ محسوس کائنات ہرگز مادی ذرات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صرف شعور کا ہیولہ ہے۔ مذکورہ بالا عبارت میں کائنات کو 4 شعوروں کا مرکب بتایا گیا ہے۔ پہلا شعور نور مفرد سے تعمیر ہوا ہے، دوسرا شعور نور مرکب سے، تیسرا شعور نسمہ مفرد کی ترکیب ہے، اور چوتھا شعور نسمہ مرکب کی۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ شعوروں کی کمپوزیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ یعنی 4 شعور جو ہیں یہ نور مفرد سے جو شعور بنتا ہے، یہ نور مفرد کی سطح کا شعور پہلا شعور ہے، اور نور مرکب کی سطح کا شعور دوسرا شعور ہے، اور نسمہ مفرد کی ترکیب سے بننے والے شعور کا نام تیسرا شعور ہے، اور نسمہ مرکب سے تخلیق پانے والے یا وجود پانے والے شعور کا نام نسمہ مرکب ہے۔ ان 4 شعوروں میں فقط چوتھا شعور عوام سے متعارف ہے۔ عوام گویا چوتھے شعور سے واقف ہیں۔ عوام صرف اسی شعور کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بقیہ 3 شعور عامۃ الناس کے تعارف سے بالا تر ہیں۔ اب تک
نفسیات کے ماہرین نے شعور چہارم سے ہٹ کر جس چیز کا سراغ لگایا ہے وہ شعور سوئم ہے، جس کو یہ حضرات اپنی اصطلاح میں لاشعور کا نام دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں شعور اول اور شعور دوئم کا تعارف بھی کراتا ہے، چنانچہ ان دونوں شعوروں کو بھی ہم لاشعور ہی شمار کریں گے۔ اس طرح کائنات کی ساخت میں 3 لاشعور پائے جاتے ہیں۔ پہلا لاشعور شعور اول، دوسرا لاشعور شعور دوئم، تیسرا لاشعور شعور سوئم ہے۔ ان چاروں شعوروں میں اول شعور لامکان ہے اور باقی 3 شعور مکان ہیں، یعنی 3 شعوروں کا تعلق مکانیت سے ہے اور پہلے شعور کا تعلق زمانیت سے۔ اول شعور کو غیر متغیر ہونے کی وجہ سے لامکان کہا گیا ہے۔ یہ غیر متغیر یعنی جس میں کوئی حد بندی نہیں ہے اور اس لیے اس میں کوئی چینج بھی نہیں ہے۔ پہلے کائنات کے اندر موجود کسی چیز کی محوری گردش کو سمجھنا ہے اور پھر طولانی گردش کو۔ اب یہ پیچھے تذکرہ آیا تھا طولانی گردش کا اور محوری گردش کا، یہاں پہ اب اس کی مثال دینے لگے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ مثال، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کا ایک گلاس رکھ کر غور کریں تو گلاس کی محوری گردش کا تجزیہ حسب ذیل الفاظ میں کر سکتے ہیں۔ جب گلاس پر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو نزول اور صعود کے 6 دائرے طے کر جاتی ہے۔ ہمارے حواس کے اندر پہلے گلاس وہمہ کی صورت میں داخل ہوتا ہے، پھر یہی وہمہ گلاس کا خیال بن جاتا ہے، بعدہ یہی خیال تصور کی شکل اختیار کر کے احساس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور پھر فوراً ہی احساس واپس تصور میں، تصور خیال میں، اور خیال وہمے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ سارا عمل تقریباً 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واقع ہوتا ہے۔ اتنی سپیڈ ہوتی ہے اس عمل کی، اور بار بار دور کرتا رہتا ہے۔ اس دور کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے ساکت محسوس کرتے ہیں۔ وہمہ سے شروع ہو کر خیال، تصور، احساس اور پھر تصور اور خیال تک نزول اور صعود کے 6 قدم ہوتے ہیں۔ انہی 6 ساختوں کو، انہی 6 مسافتوں کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ غور کیجئے کہ اب جو ہے وہ پرانی ٹرمنالوجی کا یا اصطلاحات کا استعمال نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ بات کو بالکل عام فہم الفاظ میں حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کرنا شروع کر دیا کہ وہمہ سے شروع ہو کر خیال، تصور، احساس اور پھر تصور اور خیال تک نزول اور صعود کے 6 قدم طے کرتا ہے، اور پھر انہی 6 مسافتوں کو لطائف ستہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہمے سے احساس تک بود صرف 4 ہوتے ہیں، یعنی یہ 4 اب عباد ہیں، لیکن یہ نزول اور صعود کے 6 قدم ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ان 4 چیزوں کو لکھ کے تو اس کو ایک سے دوسرے سے جوڑ کے ایک بناوٹ مانیں، تو دوسرے کو تیسرے سے جوڑ کے دوسری بناوٹ، پھر تیسرے کو چوتھے سے جوڑ کے تیسری بناوٹ، اور پھر واپسی پہ اسی طرح 3 بناوٹیں، تو 3 یہ نیچے کو اور 3 یہ واپس اوپر کو، یہ 6 بناوٹیں بن جاتی ہیں، یا جن کو لطائف ستہ کہا ہے، یا جس کو قرآن نے ستۃ ایام کہا ہے۔ یہ ان 4 بود یا 4 شعوروں میں ایک شعور ہے اور 3 لاشعور ہیں۔ سب سے اول ہمیں وہمہ سے ربط قائم کرنا پڑتا ہے، پھر خیال اور تصور سے۔ البتہ یہ تینوں حالتیں ہمارے شعور سے بالاتر ہیں، فقط چوتھی حالت
جس کو رویت کہا جاتا ہے ہم سے متعارف ہے۔ رویت کا شعور باقی 3 لاشعوروں کا مجموعہ ہے۔ یعنی رویت کے شعور کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس میں 3 مزید لاشعور ملتے ہیں۔ ہم اول ورائے کائناتی شعور سے، یعنی اول درجے پہ جس کو نظر کہا گیا، جس کو نہر تسوید کہا گیا، ہم ورائے کائناتی شعور سے جو غیر متغیر ہے اپنی حیات کی ابتدا کرتے ہیں۔ یعنی زندگی کی ابتدا ورائے کائناتی شعور سے ہوتی ہے۔ اسی کو واجب الوجود بھی کہا گیا تھا، اسی کو اللہ کا ذہن بھی کہا گیا تھا۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں یعنی صفات الہیہ میں ایک فوارہ پھوٹتا ہے، اور وہ فوارہ تیسرے قدم پر فرد بن جاتا ہے۔ پہلے قدم پر فوارے کا ہیولہ کائنات کی شکل میں ہوتا ہے، دوسرے قدم پر وہ کائنات کی کسی ایک نوع کا ہیولہ بنتا ہے، اور تیسرے قدم پر وہ فرد بن کر رونما ہو جاتا ہے۔ یعنی صفات الہیہ میں ایک فوارہ پھوٹتا ہے، اور وہ پہلے درجے پہ کائنات کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بعد وہ نوع کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور پھر انواع کے افراد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح تو ایک صفات الہیہ میں جو ابال سا پیدا ہوتا ہے، فوارہ صفت، وہ اس کا اوپر کو ابھرنا جو ہے، یہ اس کو پہلے درجے پہ کائنات، دوسرے درجے پہ نوع، تیسرے درجے پہ صفات الہیہ کو فرد بنا دیتی ہیں۔ یہ ہیں 4 درجے، انہی کو 4 شعور کہا گیا ہے، اور انہی کے چاروں شعوروں کی آگاہی کے لیے ہمیں یہ اتنی لمبی کتاب جو ہے حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کر دی۔ فرد کی حالت میں لاشمار رنگوں کا ایک فوارہ وجود میں آتا ہے۔ یہ فرد کیا ہے؟ دیکھیں روحانی بندہ فرد کو کیسے دیکھتا ہے کہ اس سے رنگ پھوٹ رہے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز اپنے رنگوں کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ تو فرد کی حالت میں لاشمار رنگوں کا ایک فوارہ وجود میں آتا ہے، اور ان لاشمار رنگوں کی ترتیب کو احساس میں قائم رکھنا تقریباً محال ہے۔ اسی لیے شعور چہارم کے حواس کبھی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس ترتیب کو اکثر قیاس کے ذریعے قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ کوشش قریب ناکام رہتی ہے۔ اسی واسطے روحانی علوم میں شعور چہارم پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ شعور سوئم میں کائنات کے ہر ذرے کا ربط فرد کے ذہن سے منسلک ہوتا ہے۔ یعنی مادی زون سے نکل کر جب آپ ذہنی زون میں جاتے ہیں تو کائنات کے ہر ذرے کا ربط جو ہے آپ اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ تغیرات ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، وہ فرد کے شعور دوئم میں مجتمع ہوتے ہیں۔ شعور دوئم کا ہیولہ ازل سے ابد تک کی کل کائناتی فعالیت کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ شعور دوئم کا ہیولہ ازل سے ابد تک کی کل کائناتی فعالیت یعنی کہ کازمک فنکشنالٹیز کا ریکارڈ ہے، ازل سے ابد تک کی۔ یہ شعور دوئم ہے۔ اس شعور میں وہ تمام اجزاء پائے جاتے ہیں جو کل موجودات کی اصل ہیں۔ روحانیت میں سب سے اہم ذریعہ اعتماد شعور اول ہے، کیونکہ شعور اول میں
مشیت الہی بے نقاب ہو جاتی ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں حقیقت الحقائق اس ہی شعور کا نام ہے، اس ہی کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیشتر کسی نبی نے اس شعور کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا۔ درس عیسوی کی ابتدائیں بھی شعور دوئم سے ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے اس شعور کی تحقیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اسی باعث قرآنی متصوفین اس کو حقیقت محمدیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ یعنی شعور اول کو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکسپلور کیا، اور انہوں نے یہ راستہ بتایا کہ شعور اول تک رسائی کیسے ممکن ہے۔ اسی لیے قرآنی متصوفین جو ہیں، یعنی قرآن سے متعلق تصوف کو ماننے والے جو ہیں، انہوں نے اس شعوری درجے کا نام حقیقت محمدیہ بھی رکھا ہے، اور اسی کو حقیقت الحقائق بھی کہا جاتا ہے۔ انبیاء مرسلین کی وحی کا منتہا، انبیاء مرسلین وہ نبی جن کو بھیجا گیا، ان کو جو وحی کی جاتی ہے اس کی حدیں شعور دوئم ہیں، اور جرنلی انبیاء کی وحی کا منتہا، اس میں فرق سمجھ لیں، مرسل بھیجا ہوا، اور نبی جو خبر رکھتا ہے، جس کو غیب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی وحی کا منتہا شعور سوئم ہے، یعنی جن کو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے ان کو ایک اوپر کے درجے یعنی شعور دوئم سے آشنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی مرسل ہیں جن کی وحی کا منتہا، یعنی جن کو جو انتہا درجے کی وحی دی گئی وہ شعور اول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں شعور اول کو علم القلم کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعائے معصورہ میں فرمایا ہے، ترجمہ، میں تیری جناب میں ہر ایک ایسے اسم کا واسطہ لاتا ہوں جو تیرے اسم مقدس ہیں، اور اس کو تو نے اپنے لیے مقرر فرمایا ہے، یا اس کو تو نے اپنی کتاب مجید میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم دیا ہے، یا اپنے علم میں جاننا اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ یعنی ان سارے اسماء کا واسطہ دے کر یہ شعور اول تک رسائی کی درخواست کی جا رہی ہے۔ انبیاء کے بارے میں یا انبیاء کے مقامات کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں مراتب کا جو تعین کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے اور فلاں نبی کا مقام وہ آسمان ہے، یہ لاشعور ہی کے متعارف مراتب کا تذکرہ ہے۔ یعنی لاشعور کے یہ جو ہمیں 7 درجے متعارف کرائے گئے ہیں، جن درجوں سے ہم خود کو آراستہ کر لیتے ہیں، ان 7 درجوں کو آسمان کہا گیا ہے۔ یہ لاشعور ہی کے متعارف مراتب کا تذکرہ ہے، یعنی لاشعور ہمیں جن درجوں سے متعارف کراتا ہے، وہ جو 7 قدم کہا گیا پیچھے، اب یہاں پہ 7 آسمان بتایا جا رہا ہے۔ یہ 7 سماوات کی اصطلاح جو ہے وہ قرآن کی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تمام آسمانی حدیں، بہت توجہ سے نوٹ کریں کہ تمام آسمانی حدیں کسی فصل یا کسی سمت کی بنا پر متعین نہیں ہیں،
بلکہ لاشعور کی بنا پر متعین ہیں۔ جب ہم اجرام فلکی یعنی ستاروں اور سیاروں کو نگاہ کی زد میں دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے شعور اور لاشعور کی حدیں متصل ہو جاتی ہیں۔ یہ نقطہ سمجھیں کہ آسمانی حدیں کسی فصل یا کسی سمت کی بنا پر متعین نہیں ہیں، یعنی یہ جو آسمانی حدیں ہیں ان میں کوئی سمت یا فاصلہ اس بنا پہ نہیں ہے، بلکہ یہ لاشعور کی بنا پر متعین ہیں۔ یعنی جب ہم اجرام فلکی کو یعنی چاند ستاروں وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو اصل میں کیا ہوتا ہے، ہمارے شعور اور لاشعور کی حدیں متصل ہو جاتی ہیں، یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ اجرام سماوی کا ایک ہیولہ ہمارے شعور یعنی شعوری حواس کو چھو دیتا ہے، لیکن ان کروں کے تفصیلی اجزاء کیا ہیں اور ان کے بیرونی اور اندرونی آثار و احوال کیوں کر واقع ہوئے ہیں، یہ بات ہمارے شعور سے مخفی رہتی ہے اور لاشعور پر واضح ہوتی ہے۔ جب کسی نبی یا ولی کا لاشعور شعور بن جاتا ہے، یعنی جب کسی نبی یا ولی کا لاشعور اس کا شعور بن جاتا ہے تو اس کے حواس مذکورہ اجرام کے اندرونی اور بیرونی آثار و احوال کو پوری طرح دیکھتے، جانتے، سنتے اور چھوتے ہیں۔ ان اجرام کے تمام آثار و احوال کسی نبی یا ولی سے کرۂ ارضی کے آثار و احوال کی طرح قریب ہوتے ہیں۔ خود کرۂ ارضی کے آثار و احوال کی قربت کسی فرد واحد کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کا شعور توانا اور مرتب نہ ہو۔ دیکھیں نا، ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کیونکہ ہمارا شعور توانا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن کبھی نوٹ نہیں کرتے کہ یہ درخت کس چیز کا ہے، کتنا پرانا ہے، کس نے لگایا، کب لگایا، ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یعنی ہمارا جو محدود شعور ہے اس کے زون میں وہ داخل ہی نہیں ہو پاتا، یا ہمارا شعور اس کی آثار اور احوال کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ضروری ہے کہ شعور کو توانا کیا جائے۔ تو یہ شعور توانا ہوتے ہوتے دوسرے مطلب چوتھے شعور سے وہ تیسرے شعور تک کی توانائی حاصل کرتا ہے، پھر اس کا شعور چیزوں کے آثار اور احوال کو دیکھنا سیکھتا چلا جاتا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں، جس طرح شعور کی توانائی اور ترتیب کے مدارج مختلف ہیں، اسی طرح لاشعور کی ترتیب اور توانائی یعنی لاشعور کے شعور کی حدوں میں داخل ہونے کی طرزیں بھی مختلف ہیں۔ یعنی یہ لاشعور کی ترتیب اور توانائی سے کیا مراد ہے کہ لاشعور کن کن طرزوں پہ شعور میں داخل ہوتا ہے، یا کن کن طریقوں سے وہ اپنی تحریکات کو شعور میں منتقل کرتا ہے۔ ایک زیادہ توانا اور زیادہ مرتب شعور رکھنے والا انسان کرۂ ارضی کے حالات سے زیادہ باخبر ہوتا ہے اور ان پر بہتر تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن ایک ناقص اور نامرتب شعور رکھنے والا انسان کرۂ ارضی کے معمولی مسائل کو جاننے اور سمجھنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ در حقیقت کسی فرد کا لاشعور اس کی تمام نوع کے شعوروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تمام نوع سے مراد ابتدائے آفرینش سے ثانیہ حاضر تک، ثانیہ حاضر یعنی پریزنٹ سیکنڈ تک، ابتدائے آفرینش یعنی آغاز سے لے کر اس پریزنٹ سیکنڈ تک وجود میں آنے والے سارے افراد ہیں، اور کسی فرد کے تمام نوع کے
سارے محسوسات کا اجتماع اس کے شعور میں نہیں بلکہ لاشعور میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرد اپنی نوع کے تمام مروجہ علوم سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ وجہ ہے کیونکہ سارے احساسات اور علوم جو کسی فرد کے ہیں وہ تمام افراد کے علوم اور محسوسات کا اجتماع اس کے نوعی شعور میں ہوتا ہے، یعنی جس کو لاشعور کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرد اپنی نوع کے تمام مروجہ علوم سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی جب وہ نوعی شعور کے کسی جز کو جو بذات ہی اس کا لاشعور ہے شعور میں منتقل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ صلاحیتیں عوام الناس کی ہیں، یعنی ہم چوتھے شعور میں رہتے ہوئے تیسرے شعور تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ عام صلاحیت ہے۔ لیکن ایک نبی یا ولی کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ایک نبی یا ولی اپنی نوع کے لاشعور، اب نوع کے شعور سے نکل کر نوع کے لاشعور یعنی کائناتی شعور کو بیدار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی کوششوں میں کمتر یا بیشتر اسی طرح کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح ایک فرد اپنے نوعی شعور سے متعارف ہونے میں کامیاب ہے۔ یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ 4 شعور، شعور اول، شعور دوم، شعور سوم اور شعور چہارم، انہی کو چوتھے شعور کو فرد کا شعور کہا گیا، اور اس کی رسائی شعور سوم تک ہو سکتی ہے اگر وہ کوشش کرے اور اس کے لیے محنت کرے۔ اسی طرح کسی نبی کو چونکہ آلریڈی شعور سوم تک رسائی حاصل ہوتی ہے، وہ کوشش کر کے شعور دوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ کوئی عمل کرتا ہوا بندہ ان کی نقش قدم پہ چلے اور ان کے پیروی کرے تو وہ شعور دوم سے ابھر کر شعور اول تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات اس انبیاء کے مقامات کے ذیل میں بتائی گئی۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ اس سے آگے دوسرا نقطہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالی ہمیں اس کی تفہیم اور فہم عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس دلچسپی اور ذوق و شوق سے اس ریڈنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔